سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے خطبہ ارشاد فرماتے تھے رمضان المبارک سے پہلے، تاکہ رمضان المبارک کی قدر کی جائے۔ اب وہ خطبہ کیا ہے؟ فرمایا ایھا الناس، رمضان المبارک کے قریب میں میرے آقا خطبہ ارشاد فرماتے او لوگو، یا ایھا الناس قد اضلکم الشہر العظیم المبارک، فرماتے اے لوگو تم پر ایک برکت والا مہینہ آ گیا، عظمت والا آ گیا، اس مہینے کو عظیم قرار دیا، برکت والا قرار دیا۔ فرمایا برکتوں والا مہینہ آ گیا، اللہ کی رحمت کا مہینہ آ چکا ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ فرمایا میرے صحابہ اتنا عظیم مہینہ آ گیا، اتنی برکتوں والا مہینہ آ گیا، اتنی فضیلت والا مہینہ آ گیا، اس مہینے کے دن کے روزے اللہ پاک نے میری امت پہ فرض قرار دیے، اللہ نے روزوں کو فرض قرار دے دیا۔ فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، دن میں روزہ اللہ نے فرض قرار دیا۔ رات کی تراویح ہے، تراویح میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرے گا، اس قرآن کی تلاوت ہوگی جس کو نازل بھی اللہ نے رمضان المبارک میں کیا، اس قرآن کی تلاوت کی جائے گی، اس قرآن کو مکمل کیا جائے گا، تراویحوں میں وہ قرآن سنایا جائے گا جس قرآن کو نازل بھی لیلۃ القدر میں کیا، اتنا اعلیٰ مہینے میں کیا، اتنی عظیم رات کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اس لیے آپ نے روزے کا ذکر بھی فرمایا، آپ نے تراویح کا ذکر بھی کیا، نوافل کا ذکر بھی کیا۔ فرما دل کو روزہ رکھنا، رات کو نوافل ادا کرنا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رات کو قیام کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کو رکوع کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کو سجدہ کریں گے۔ 5 نمازیں تو فرض ہیں، وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن رمضان المبارک کی برکت سے، رمضان المبارک کی رحمت سے تراویح الگ سے ادا کی جائیں گی، یہ نفل الگ سے ادا کیے جائیں گے۔ ان میں حافظ قرآن سنائے گا، پیچھے مقتدی اللہ کا قرآن سنیں گے، قرآن کی تلاوت کو سنا جائے گا، اور جس جگہ پر قرآن پڑھا جائے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ جگہ آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکنے لگتی ہے، وہ جگہ اتنی منور ہو جاتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، آسمان والوں کے لیے وہ جگہ چمک رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے، قرآن کی برکت سے آسمان کے فرشتے قرآن پڑھنے والوں کو گھیر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا عظیم کلام ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ دل کا روزہ رکھنا، رات کی تراویح کا پڑھنا۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ فرمایا دن کا روزہ رکھیں گے، رات کو نفل ادا کریں گے۔ فرمایا اس مہینے کی برکت یہ ہے، اس میں اگر ایک نفل ادا کیا، نفل ادا کرنے والا اسے فرض کے برابر اجر دیا جائے گا، گویا فرض کے برابر اسے اجر مل گیا۔ فرمایا جس نے رمضان المبارک کے اندر ایک فرض ادا کیا، اللہ 70 فرضوں کا اجر عطا کرے گا۔ اتنا اعلیٰ مہینہ ہے کہ جس میں اگر نفل ادا کرو گے تو ثواب کس کا ملے گا؟
غیر رمضان کے فرض کے برابر، اور اس مہینے میں جو فرض ادا کرو گے غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اللہ اجر عطا کرے گا۔ یہ ترغیب دی ہے تاکہ تراویحوں کا، نوافل کا مسلمان اہتمام کرے، اسے یہ پتا ہو کہ میں کھڑا تو تراویح میں ہوں لیکن مجھے اجر فرض کے برابر مل رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں اللہ قرآن سننے کی توفیق عطا کرے گا۔ گانا تو سنتے ہو، میوزک تو سنتے ہیں بے شمار لوگ، گاڑیاں بھری پڑی ہیں، محلوں میں آوازیں گونج رہی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ کان جو اپنے کان کی غذا اللہ کا قرآن بناتے ہیں، جن کے دل و دماغ میں اللہ کا قرآن اترتا ہے، اور کتنا اعلیٰ موقع ملتا ہے، قرآن سننے کا موقع ملتا ہے۔ تراویح میں حافظ قرآن پڑھے گا، پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سنیں گے۔ فرمایا اتنا اعلیٰ مہینہ اگر نفل ادا کیا فرض کے برابر اللہ اجر عطا کرے گا۔ اگر اس مہینے میں فرض ادا کیا غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اجر ملے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ فرمایا میرے صحابہ، میری امت والو، رمضان المبارک کا مہینہ تو صبر کا مہینہ ہے۔ کھانا بند ہو جائے گا، کچھ وقت کے لیے پینا بند ہو جائے گا۔ عبادات میں سب سے لمبی عبادت جس کے اندر سب سے زیادہ وقت لگتا ہے وہ حج ہے، جس کے اندر 5 دن لگتے ہیں۔ 5 دن بندہ ارکان ادا کرے گا، ارکان کے لحاظ سے سب سے زیادہ وقت حج کے اندر لگتا ہے۔ پھر حج کے بعد سب سے لمبی عبادت رمضان کا روزہ ہے۔ 15 گھنٹوں کا روزہ ہوگا یا 16 گھنٹے کا روزہ ہوگا، یہ گھنٹے عبادت کے اندر گنے جائیں گے، اجر کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ جتنا گھنٹہ روزے سے رہا، جتنا لمبا روزہ رہا، ہر گھنٹے کا اجر ملے گا، ہر منٹ کا اجر ملے گا، ہر سیکنڈ کا اجر ملے گا۔ نمازی آدمی جب گھر سے نکلا اس کا اجر شروع ہو گیا، وضو میں بھی اجر مل گیا، نماز کی حالت میں بھی اجر ملتا ہے۔ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اجر ملتا رہے گا، لیکن جب مسجد سے چلا گیا نماز کو مکمل کر دیا اس کا اجر بھی مکمل ہو گیا۔ رمضان المبارک کے روزے کی برکت یہ ہے فجر کے وقت سے لکھنے والا فرشتہ لکھے گا، اجر لکھنا شروع کرے گا، غروب آفتاب تک لکھتا رہے گا، غروب آفتاب تک اجر ملتا رہے گا، کیونکہ یہ عبادت کے اندر ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ یہ اسی طرح ہے 15-16 گھنٹے یہ اسی حال میں رہے گا جیسے نمازی نماز کی حالت میں ہوتا ہے، نمازی قیام کی حالت میں ہوتا ہے، نمازی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، نمازی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہم کہتے نماز کا رکوع ادا کر رہا ہے، نماز کا اجر مل رہا ہے، نماز کے سجدے ادا کر رہا ہے، نماز کا اجر مل رہا ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنے والا 1 گھنٹہ اجر نہیں ملتا، 2 گھنٹے اجر نہیں ملتے، جتنا لمبا روزہ ہوگا، جتنا وقت روزے میں گزرے گا، جتنا وقت روزے میں لگے گا، یہ سارا عبادت میں لکھا جائے گا۔